السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر۔ میرے یوٹیوب چینل حافظ ٹاکس پر آپ کو خوش آمدید۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ٹرانسجینڈرز کا بل، اور علماء اس کے کیوں مخالف ہیں، کیوں اس کی حمایت نہیں کر رہے۔ تو اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلے یہ سمجھیں گے کہ ٹرانسجینڈر بل کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی جو جنس کا تعین ہے وہ استقرار حمل پر ہی ہو جاتا ہے، کہ جب ماں باپ کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں تو اس سے جو پہلا سیل بنتا ہے اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ تو اسی کی بیس پر پھر جب تک جنین ہوتا ہے یا جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کے باہر جو بھی اعضاء بنتے ہیں وہ اس بیس ہی پر بنتے ہیں۔ اگر وہ مذکر ہوگا تو مذکروں والے اعضاء بنیں گے، اور وہ اگر مؤنث ہوگا تو اس کے عورت ہوگا تو عورتوں والے اس کے اعضاء بنیں گے، اور وہ پھر پیدائش کے وقت یا جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی سسٹم میں بعض دفعہ خرابی ہوتی ہے، اس نظام میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے یا کوئی ہارمونز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہارمونز کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو ایک جنسی ابہام پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اس کے اعضاء بھی بعض دفعہ پیدائش کے وقت ظاہر نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ بلوغت کے بعد بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ تو اس جنسی ابہام کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اچھا، تو جنس کے اعتبار سے ہمیں تین قسم کی کیٹیگری سمجھ آتی ہیں، جن میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے انٹرسیکس کو۔ انٹرسیکس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہارمونز کی ایک جو ابہام پیدا ہوتا ہے، جنسی ابہام جس کو کہتے ہیں، اس کو سیکشول ایمبیگویٹی بھی بولتے ہیں، کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پارٹس چونکہ شو نہیں ہوتے، تو اس کو پھر ہم ہماری زبان میں، ہمارے پاکستان میں اس کو ہجڑا، خواجہ سرا، مخنث اور اس طرح کے ورڈز کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے، کہ اس کے اندر علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کو مذکر کی طرف جتنی زیادہ شدت ہو تو اس کو پھر مرد کی طرف اعتبار کیا جائے گا، اور اگر اس کو مونس کی طرف شدت ہو تو مطلب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے اس بات سے کہ یہ ایک بیماری ہے، انٹرسیکس ہونا ایک بیماری ہے، اور بعض جگہوں پہ اس کے علاج ملتے بھی ہیں، اور بعض جگہوں پہ یہ قابل علاج نہیں ہے۔ ابھی سائنس نے، دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی کہ اس کی بیماری کے علاج تک پہنچ سکے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کہ علماء نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ اس سیکس کے جتنا قریب ہو اس کو اتنا ہی شمار کیا جائے، اگر وہ مذکر کے قریب ہے تو اس کو مذکر شمار کیا جائے، اور اگر وہ مؤنث کے قریب ہے تو اس کو مؤنث شمار کیا جائے۔ اس پر انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بھی ہے، میں آپ کو اس کا لنک بھی سینڈ کر دوں گا، اور اس کے کیا رائٹس ہیں، یہ اصل میں ہے کیا چیز، اس کو انشاءاللہ الگ سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہو گئی انٹرسیکس کی کہانی۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو مکمل پیدا ہوتے ہیں، اپنی جنس کے اعتبار سے مکمل مذکر ہوتے ہیں، یعنی مذکر مطلب مرد، یعنی مکمل مرد ہوتے ہیں یا مکمل عورتیں ہوتی ہیں، تو اور ان کو اپنی اس جنس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، وہ مکمل خوش ہوتے ہیں، مکمل مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کو ہم بولتے ہیں سس جینڈر، جس طریقے سے ہم ہیں، کہ ہم لوگ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ مکمل پارٹس کے ساتھ، مکمل جسم کے ساتھ پیدا ہوئے، اور ہم اللہ کا بہت کرم ہے، شکر ہے کہ ہم اس کے اوپر شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہوگی دو قسمیں۔ تیسری قسم ہے ٹرانسجینڈرز۔ ٹرانسجینڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک مکمل پارٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہوں، اور اگر مرد ہوں تو مکمل پارٹس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مکمل جسم ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ مؤنث ہو، عورت ہو، تو اس کے مکمل پارٹس ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک مینٹل ایک ڈسفوریا ٹائپ بیماری آتی ہے، کہ وہ مطمئن نہیں رہتے اپنی اس جنس کے اوپر، ان کو آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، مجھے مرد نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کوئی عورت کہے کہ مجھے عورت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک دماغی مرض ہے۔ تو یہ جو بل ہے یہ اصل اس کے اوپر پاس کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اس کے بل کی طرف، کہ اس کا بل اصل میں ہے کیا۔ تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، آگے نماز کا ٹائم ہے، ہونے والا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جلد از جلد سے اس بات کو کمپلیٹ کریں، اور بات بہت لمبی ہے، اگر بندہ اس کو کھینچنے پہ آئے تو لوگوں نے بہت بہت لمبی بھی کھینچی ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مختصر بات کروں، اور جلد از جلد تھوڑے ٹائم میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں ہے کیا۔ تو میرے سامنے یہ بل پڑا ہوا ہے، ٹرانسجینڈر بل، میں اس کو تھوڑا پڑھتا ہوں۔ تو بل کا اصل مقصد کیا ہے؟ ٹو پرووائڈ فار پروٹیکشن، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن آف رائٹس آف دا ٹرانسجینڈر پرسن، کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو تھوڑی ریکوری چاہیے، ریہیبلیٹیشن چاہیے، کہ وہ صحت ان کی بحال ہو، ان کو اس کے رائٹس چاہیے، اور ان کو پروٹیکشن چاہیے، ان کو تحفظ چاہیے،
اور ان کی ویلفیئر چاہیے. اینڈ فار میٹرز کنیکٹڈ دیئر ود اینڈ انسیڈنٹل دیئر ٹو ویئر ایز اٹ از ایکسپیڈینٹ ٹو پرووائڈ فار پروٹیکشن ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن. مطلب اس یہ ان کو ٹرانسجینڈر پرسنس کو ایک رائٹ دینے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا گیا ہے. تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس میں تو بس یہ بتایا گیا کہ یہ جو ٹرمز یوز ہوئی ہیں یہ اصل میں کیا ہیں. ہم آتے ہیں اس کے چیپٹر 2 کی طرف جو اصل چیپٹر ہے کہ جو سمجھنے کے قابل ہے ہمارے لیے کہ اصل میں اس ایکٹ میں ہوا کیا ہے. اس کا چیپٹر 2 ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو اس کا عنوان ہے ریکوگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن, کہ ٹرانسجینڈر پرسن کی جو شناخت ہے وہ کس طریقے سے ہوگی. اس میں نمبر 1 ہے کہ ٹرانسجینڈر پرسن شیل ہیو اے رائٹ ٹو بی ریکگنائزڈ ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. کہ ٹرانسجینڈر پرسن کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ خود سے پرسیو کرے جو اس کو مطلب جو اس کو زعم ہے یا جو اس کو جو خیال آیا ہے اس کے مطابق وہ اپنی شناخت کرے کہ بھئی میں مذکر ہوں یا نہیں, یا میں مؤنث ہوں یا مرد ہوں یا عورت ہوں, یا مجھے کیا ہونا چاہیے. یہ اس کی جو سیلف پرسیومنٹ ہے نا اس کے اوپر یہ چیک کیا رہے کہ وہ بلکہ اس کو بنا دیا رہے گا. اگر وہ کہے گا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے مؤنث ہونا چاہیے, مجھے عورت ہونا چاہیے, تو اس کو مؤنث بنا دیا رہے گا یا اس کے آئیڈینٹی کارڈ پہ لکھ دیا رہے گا. تو یہ ان اکارڈنس ود دا پروویژنز آف دس ایکٹ. اچھا اب نمبر 2 پڑھیں. اے پرسن ریکگنائزڈ ایز ٹرانسجینڈر انڈر سب سیکشن, مطلب پہلی شق کے انڈر میں آتے ہوئے اگر ہم یہ سمجھیں کہ کسی بندے نے اپنی شناخت کر لی ہے ایز اے ٹرانسجینڈر تو وہ اس کو رائٹ ملے گا, شیل ہیو اے رائٹ ٹو, اس کا حق ہے کہ ٹو گیٹ ہم سیلف اور ہر سیلف رجسٹرڈ, کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے ایز پر سیلف پرسیوڈ جینڈر, کہ خود کا خیال کیا ہوا, خود کو سمجھا ہوا, خود تصور کردہ ایک جنس تصور کر لے اور اس کے ساتھ شناخت کروائے ود آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, ناٹ لمیٹیڈ ٹو نادرا بٹ آل ان, مطلب ناٹ لمیٹیڈ ٹو نادرا, نادرا تک نہیں بلکہ ان آل دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کو میں اس بل کو میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دوں گا تاکہ آپ ڈسکرپشن سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو سمجھ سکیں. اور خاص طور پہ پیج نمبر 3 کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں اور آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اس میں ہے کیا اصل میں. اب اس کی نمبر 3 پڑھیں. ایوری ٹرانسجینڈر پرسن بینگ دا سٹیزن آف پاکستان ہو ہیز اٹینڈ دا ایج آف 18 ایئرس شیل ہیو دا رائٹ ٹو گیٹ ہمسیلف اور ہیز رجسٹرڈ اکارڈنگ ٹو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ود نادرا آن دا CNIC. مطلب اس کے CNIC پہ لکھا جائے گا کہ آپ نے جو پرسیو کیا ہے ہم اس کے مطابق آپ کو مرد مانتے ہیں یا مونس مانتے ہیں, مرد مانتے ہیں یا عورت مانتے ہیں. مطلب اگر کوئی مرد یہ کلیم کر دے کہ مجھے لگ رہا ہے میں عورت ہوں تو نادرا اس کو عورت لکھ دے گا, اس کے لائسنس پہ, اس کے ڈرائیونگ لائسنس پہ, اس کے پاسپورٹ پہ, مطلب ہر جگہ پہ. یار مذاق ہے یار یہ تو. آگے سنیں. ٹرانسجینڈر پرسن آلریڈی ایشوڈ CNIC پہ نادرا شیل بی الاؤڈ ٹو چینج دا نیم اینڈ جینڈر اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. مطلب اگر پہلے سے اس کا نادرا ID کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر بھی چینج کروا سکتا ہے. تو اس کی چاروں شقوں میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ میڈیکلی چیک اپ کروائے, وہ اپنی کوئی ٹیسٹ رپورٹ دکھائے, کوئی بھی مطلب کسی تیسرے بندے سے بھی پوچھنے کے قابل ہو, ایسی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو اب ہم سمجھیں گے کہ اس میں اختلاف کیا ہے. اختلاف اس میں یہی ہے یار, اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی مرد یہ کہہ دے کہ میں عورت ہوں اور مجھے عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہے اور وہ نادرا میں جائے اور کمپلین کرے, اپنی بات رجسٹرڈ کروائے, تو اس کے ID کارڈ کو چینج کر کے اس کے وہاں پہ لکھ دے رہے گا کہ ہی از ناٹ اے مین بٹ ہی از اے ویمن. تو وہ جب لکھ دیا جائے گا پھر وہ کیا کرے گا, ہر جگہ پہ اس کو الاؤ ہوگا, جہاں جہاں لکھا ہوگا اونلی فار لیڈیز وہ وہاں انٹر ہو جائے گا. آپ معاشرے کی مطلب تباہی ہے. پھر دوسری چیز اس کے اندر اختلاف والی بات کیا ہے. اس میں اختلاف والی بات یہ ہے کہ وہ جب یہ کلیم کر دے گا کوئی بھی بندہ کہ میں عورت ہوں اور وہ عورتوں میں شمار کر دیا جائے گا تو پھر اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ, کسی مرد کے ساتھ شادی کر لے, کیونکہ وہ تو عورت ہے. وہ جب مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ والا قومی لوط والا فعل کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے, عورت عورت کے ساتھ کرے. تو علماء کا جو اختلاف ہے اس میں وہ یہاں پر ہے کہ یہ جو لوطی فعل ہے, یہ جو ہم جنس پرستی ہے, یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے, اس کے اگینسٹ بات کرنے کے لیے علماء کھڑے ہوئے ہیں.
اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی حرکت نہ ہو۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ اگر کوئی مرد لکھوا بھی لے کہ میں عورت ہوں، تو وہ کسی مرد کے ساتھ شادی بھی کر لے، تو وہ کل کو نہ تو وہ کوئی کل کو نہ تو وہ کوئی شادی کر سکتا ہے، اور شادی کر بھی لے تو بچے وہ پیدا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ایک اور اس کو گندگی پھیلانی پڑے گی کہ وہ کوئی عورت ڈھونڈے گا کہ جو اپنے یوٹرس میں کسی اب اس کے مرد کا سپرم رکھوائے۔ یار یہ ایسی غلازت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے یار، ہم بہت معصوم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے وہ غلازتیں سوچی بھی نہیں ہیں جو شیطان پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے ان چیزوں سے دور فرمائے، ہمارے بچوں کو محفوظ کرے، اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندانی نظام کو، اپنے سسٹم کو اتنا مضبوط کریں کہ کل کو ہمارے بچے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے دور پار میں سے بھی کوئی اس طرف نہ جائے، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہم ایسے بندھے ہوئے ہیں یار، اللہ معاف فرمائے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ٹرانسجنڈر بل اور اس کی مخالفت آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یار یہ صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، ایز پر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود پرسیو کرے گا، اور نادرا اس کو لکھنے کا مجاز ہے، اور اگر نہیں لکھے گا تو وہ چونکہ بل پاس ہو چکا ہے تو وہ کورٹ میں بھی کیس کرنے کو ریڈی ہو جائے گا۔ ایسا ایک کیس ہوا تھا کینیڈا میں بھی ایسی ٹرانسجنڈرز کے لیے ہیں، ایک مرد نے لکھوا لیا کہ مجھے جی فیلنگ آ رہی ہے، تو اب آپ مجھے نا اس بل، ان کا کوئی تھا بل تھا C16، اس بل کے انڈر میں وہ جی اس نے اپنے آپ کو وومن ڈکلیئر کر لیا۔ پھر وہ ایک ویمن کے ایک مساج سینٹر میں گیا، وہاں پر جا کر اس نے ان عورتوں کو کہا کہ مجھے میرا مساج کر دو، میرے خاص طور پہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کریں گے، وہ انہوں نے اس کو انکار کر دیا۔ اس نے کیا کیا، کیس کر دیا اس سیلون پہ، اس مساج سینٹر کے اوپر کیس کر دیا کورٹ میں کہ انہوں نے مجھے ہراس کیا ہے میری جینڈر آئیڈینٹی کو لے کر۔ اور وہ تو ایک مہذب معاشرہ ہے جی، انہوں نے کیا کیا جی، اس سیلون کو بند کروا دیا، اس کو فائن الگ کیا، اس بندے کو پیسے الگ دلوائے، وہاں پہ تو یہ گند ہو رہا ہے۔ تو ہم اگر انہی کے چکروں میں پیچھے پڑ جائیں گے، پاکستان میں بھی ان فیوچر یہی ہونے لگ جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اپنے آپ کو تھوڑا سمجھو یار اس بل کو کہ یہ بل کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، بچوں کو تھوڑا مضبوط کرو، اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ تو وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عمیر، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔